بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور پھر بنی اسرائیل نے اس گائے کو ذبح نہ کرنے کے بارے میں بہانے ڈھونڈے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ چلنے میں کیسی ہو، وہ کھاتی کیا ہو۔ ہمیں بہت ساری گائیں نظر آتی ہیں، آپ کسی خاص بات گائے کے بارے میں بتائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان سارے سوالوں کے جوابات دیے اور ایک انوکھی گائے کو ذبح کیا گیا۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ رب العزت کی پناہ چاہتا ہوں، کیا میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں تم سے مذاق کرنے میں۔ اب اس آیت مبارکہ کی جو شان نزول ہے اور یہ قصہ یہ ہے کہ عامیل نامی ایک مالدار شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس کا ایک چچا زاد بھائی بڑا فقیر تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی عامیل کی، نہ ہی اس کا کوئی وارث تھا۔ اب وہی اس کا چچا زاد بھائی اس کا وارث ہے، تو اس کے پاس بڑی جائیداد تھی، تو اس نے کہا کہ کیوں نہ میں اس کو قتل کر کے اس کی ساری جائیداد اپنے حصے ڈال لوں۔ تو اس نے عامیل نامی شخص کو قتل کر دیا اور رات کے اندھیرے میں قتل کر کے ایک وادی میں رکھ آیا۔ اب ایک گاؤں میں جہاں پہ رکھ آیا اور صبح ہوئی تو اس نے کہہ دیا کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا۔ اب خود ہی مدعی بن گیا، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ ایک گائے کو ذبح کرو۔ اب اس گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا لے کر اس میت کو مارو، اور وہ میت زندہ ہو جائے گی، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حکم دیا تو وہ کہتے ہیں قالوا اتتخذنا ہزوا، کہ موسیٰ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو کہ ہم ایک گائے ذبح کریں؟ ہم تم سے یہ پوچھنے آئے ہیں کہ اس بندے کو کسی نے قتل کر دیا ہے، تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں قاتل کا پتہ کرے، ہمیں قاتل بتائے، اور تم کہتے ہو ہم گائے ذبح کریں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، کیا تم مجھے جاہل سمجھتے ہو؟ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اس کے اللہ کا نبی ہوں، میں تمہارے ساتھ مذاق کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ میں نے تمہارے ساتھ مذاق نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اب اگر یہ بات ہے تو تم اپنے رب سے کہو کہ ہمیں بتائے وہ گائے کیسی ہو، وہ گائے کیسی ہو، ہم اس گائے کو ذبح کریں اگر تم یہ کہتے ہو۔ تو رب کریم نے فرمایا قال، اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ گائے ایسی ہو نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی چھوٹی عمر کی ہو، اب وہ جوان گائے ہو تم اس کو لو، اوان بین ذالک، اور وہ درمیانے درجے کی ہو یعنی جوان ہو، ففعلوا ما تؤمرون، اور بس جو تمہیں حکم دیا ہے تم وہ کرو۔ اب اللہ رب العزت نے انہیں بہانے تلاش کیے کہ ہم کسی طریقے سے بہانے تلاش کرتے ہیں، انہوں نے گائے ذبح کرنے کا تو ان کو دل نہیں تھا، تو انہوں نے کہا موسیٰ تم اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ کہ وہ کیسی گائے ہوگی، ہم کس قسم کی گائے کو ذبح کریں۔ تو رب کریم نے فرمایا لا فارض ولا بکر، نہ وہ بوڑھی ہو نہ وہ چھوٹی ہو، اوان بین ذالک، اور وہ درمیانے درجے کی ہو یعنی جوان ہو۔ اب پھر انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ اب قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ نے ان سے کہا کہ تو اس نے کہا اس گائے کا رنگ گہرا زرد ہو۔ اب علماء مفسرین لکھتے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا شخص تھا اور غریب شخص تھا، اس کے پاس ایک گائے تھی، اب چھوٹی سی ایک گائے کا بچہ اس کے پاس، وہ بڑا ہی نیک اور کارساز تھا، تو اس نے کہا کہ اب میں وہ چھوٹی سی گائے، جب اس کا بچہ چھوٹا تھا وہ جنگل میں گائے چھوڑ کے آ گیا، اس نے رب کریم سے کہا کہ باری تعالیٰ جب تک یہ میرا بیٹا جوان نہیں ہوتا اب یہ گائے تمہارے حوالے ہے۔ اب یہ اس کے تو رب کریم نے اس گائے کی حفاظت کی، اور وہ گائے ایسی تھی اس کا رنگ گہرا زرد تھا، اور جنگل میں اتنی خوبصورت گائے تھی کہ لوگ جیسے اس کی طرف دیکھتے نا تو ایسے لگتا جیسے اس سے سورج چمک رہا ہے۔ تو وہ لڑکا جب جوان ہوا تو اپنی ماں کا بڑا فرمانبردار تھا، تو اب اس کی ماں نے اسے کہا کہ فلاں جنگل میں جاؤ،
وہاں پہ اللہ رب العزت کی جگہ پناہ میں ایک گائے ہے جو تمہارے باپ تمہارے لیے ورثے میں چھوڑ کے گیا تھا، تم وہاں پر جا کے کہنا کہ اے باری تعالیٰ مجھے وہ گائے عطا کیجئے جو میرے باپ نے میرے لیے ورثہ چھوڑا ہے، تو وہ گائے اس کو کان سے پکڑ کر لے آنا۔ اب علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ جب وہ بندہ گیا، اس نے کہا کہ اے باری تعالیٰ وہ گائے جو میرے باپ نے میرے لیے ورثہ چھوڑی تھی وہ مجھے عطا کیجئے۔ اب وہ گائے اس کے پاس آ گئی، اس گائے نے کہا تم میرے اوپر بیٹھو۔ اس نے کہا میں نے اوپر نہیں بیٹھنا، میری ماں نے کہا کہ تم نے گائے کے اوپر نہیں بیٹھنا، تم نے اسے کان سے پکڑ کے لانا ہے، لہٰذا میں تمہیں کان سے پکڑ کے لے کر جاؤں گا۔ اب وہ گائے بول کر اسے کہتی ہے اگر تم مجھے کان سے پکڑ کر نہ لاتا اور میرے اوپر بیٹھ جاتا تو میں کبھی بھی تمہارے ساتھ نہ چلتی۔ اب جب وہ گھر لے کے آیا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تم اس گائے کو بیچ دو، تم بڑی مزدوری کرتے ہو، بڑے غریب ہو، تو اس گائے کو جا کر بیچ دو بازار میں اور جا کے اس کی بولی لگوا کر پیسے لے آؤ۔ اب وہ بندہ گیا، اس نے گائے کو بیچنا شروع کیا اور ایک فرشتے سے اس کی ملاقات ہوگی۔ اس فرشتے نے اسے کہا کہ تم یہ مجھے گائے 3 دینار کی دے دو، کیونکہ اس کی قیمت اس وقت 3 دینار تھی بازار میں۔ اس نے کہا مجھے 3 دینار کی دے دو، تو اس نے کہا میں تمہیں یہ دے دوں گا لیکن پہلے میں اپنی ماں سے پوچھوں گا۔ اس نے کہا اگر آپ ماں سے نہیں پوچھو گے، ماں کے پوچھے کے بغیر مجھے دے دو تو میں تمہیں 6 دینار اس کی عطا کروں گا۔ اس نے کہا نہیں میں ماں کے پوچھے سے بغیر میں تمہیں نہیں دوں گا۔ اس نے کہا جاؤ ماں سے پوچھ کے آؤ۔ اب وہ ماں سے پوچھنے گیا تو اس نے کہا بیٹا آپ دے دو۔ اب وہ دوبارہ اس کے پاس گیا تو فرشتے کی دوبارہ اس سے ملاقات ہوئی تو وہ کہتا ہے اگر میں تمہیں یہ گائے مجھے بیچ دو 6 دینار میں، لیکن تم اپنی ماں سے نہیں پوچھو گے۔ اس نے کہا نہیں میری ماں کی رضا کی پہلی شرط ہے، جب تک میری ماں راضی نہیں ہوگی میں اس وقت تک نہیں دوں گا۔ تو اس نے کہا اگر ماں سے نہیں پوچھو گے تو میں تمہیں یہ 12 دینار عطا کروں گا۔ اس نے کہا آپ مجھے 12 دینار دیں یا آپ مجھے 20 دینار دیں، میں اپنی ماں سے پوچھے بغیر یہ نہیں دوں گا۔ اب وہ دوبارہ اپنی ماں کے پاس آیا تو ماں سمجھ گئی کہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے، تو ماں نے کہا بیٹا اب اگر تمہاری اس سے ملاقات ہوئی تو اس سے کہنا کہ ہم یہ گائے بیچیں یا نہ بیچیں۔ تو اس نے دوبارہ جب وہ بندے کی ملاقات ہوئی اس فرشتے سے تو اس نے پوچھا کہ میری ماں کہہ رہی ہے میں یہ گائے بیچوں یا نہ بیچوں، تو اس فرشتے نے کہا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ تم ابھی اس گائے کو نہ بیچو، تمہاری یہ گائے اس وقت بکے گی رب کریم اس کا سبب بنا دیں گے اور تم اس گائے کی قیمت جتنی اس گائے کی کھال ہے اتنے سارے اس میں دینار بھر کے لاؤ گے تو پھر وہ تمہیں اس گائے کی قیمت ملے گی۔ تو اب رب کریم نے اس گائے کے بارے میں فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء کہ اس گائے کا رنگ جو گہرا زرد ہے، فاقع لونھا تسر الناظرین اور وہ دیکھنے والوں کے لیے خوب اچھی لگنے والی، جب بھی کوئی بندہ دیکھتا ہے تو وہ آنکھوں کو بھا جاتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو اب پھر انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی گائے ہوگی۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، ہم پر تو بہت ساری ایسے زرد رنگ کی گائے ہیں جو ہم مشابہت ہو جاتی ہے۔ انا ان شاء اللہ لمہتدون، تو بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت کو پا لیں گے۔ اب علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ، رب کریم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ گائے تو ذبح کرنے والے نہیں تھے، وہ تو بہانے ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ ٹل جائے ہم گائے کو ذبح نہ کریں۔ اب کیونکہ وہ بہانے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے انشاءاللہ کہا تو رب کریم نے کہا کہ میں ان کو یہ ہدایت رستہ عطا کروں گا۔ تو فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، کہ اے موسیٰ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک وہ گائے ایسی ہو جو نہ وہ زمین بھی نہ اس نے کبھی اس سے ہل نہ چلائی گئی ہو، نہ اس سے پانی نکالا گیا ہو، وہ بالکل بے عیب ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور نہ ہی اس پر کوئی کسی قسم کا داغ ہو۔ اب قالوا الآن جئت بالحق، تو وہ بولے اب اللہ رب العزت کی طرف سے حق آ گیا ہے، یعنی اب رب نے ان کو یہ بتا دیا کہ وہ ایک ایسی گائے ہے کہ اس سے نہ کبھی کسی نے ہل چلایا ہے، نہ اس سے کبھی کنویں سے پانی نکالا گیا ہے، اور نہ ہی وہ کسی قسم کی ایسی اس سے مزدوری لی گئی ہے، وہ تو بالکل فرمایا بے عیب ہے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور اس پر کسی قسم کا کوئی داغ بھی نہیں ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو وہ کہنے لگے، بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اب اللہ کی طرف سے حق آ گیا ہے، فذبحوها وما كادوا
كانوا يفعلون، تو پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا حتیٰ کہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ اب رب کریم نے فرمایا انہوں نے ذبح تو کر دیا لیکن وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، وہ تو بہانے ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی طریقے سے کے ساتھ یہ بہانے کے ساتھ یہ ہو جائے اور ہم اس کو ٹال دیں۔ تو رب کریم نے آگے پھر فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، کہ جب انہوں نے تو ایک آدمی کو قتل کیا پھر وہ اس میں جھگڑنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی انہوں نے قتل کیا اور وہ قتل کرنے کے بعد انہوں نے اس کو چھپا دیا، لیکن رب کریم نے اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے کر فرمایا تم اس گائے کے گوشت کا ٹکڑا لے کر اس مردے کو مارو۔ وہ مردہ زندہ ہو گیا، اس مردے نے زندہ ہو کر اس نے کہا کہ میرے فلاں بھائی نے مجھے قتل کیا ہے۔ اب وہ معاملہ بھی رد ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اب وہ گائے کو ذبح کرنے والے نہیں تھے لیکن رب کریم نے پھر بھی ان کو ہدایت دی اور انہوں نے وہ گائے ذبح کی۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے باری تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا